تصور کریں ایک ایسی چوری جو کسی سسپینس تھرلر سے بھی زیادہ پرفیکٹ ہو۔ 1987 میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے بندوقوں یا ہتھیاروں کا نہیں بلکہ نوکری کی تلاش میں بھٹکتے معصوم نوجوانوں کی مجبوری کو اپنا ہتھیار بنایا۔ ایک بالکل بے عیب جرم، مطلب ایبسلیوٹلی فلالیس۔ آج کے اس تجزیے میں ہم ان تمام حقائق اور اعداد و شمار پر گہری نظر ڈالیں گے جو اس حیرت انگیز واقعے کا پورا سچ بیان کرتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ 39 سال مطلب آلموسٹ 4 دہائیاں گزر چکی ہیں، اور کیا یہ بات دماغ کو ہلا دینے والی نہیں ہے کہ 1987 کے حساب سے 4.5 کروڑ روپے کی اتنی بڑی اور اتنی دلیری سے کی گئی چوری آج بھی ایک بالکل انسالوڈ کولڈ کیس ہے؟ اتنی تحقیق اور اتنے سال گزر جانے کے باوجود آج تک کسی کو کوئی ٹھوس معلومات نہیں مل سکی کہ آخر وہ پیسہ اور وہ سونا کہاں غائب ہو گیا۔ آخر کوئی جرم اتنا پرفیکٹ، اتنا فلالیس کیسے ہو سکتا ہے کہ پولیس کو 39 سالوں تک ایک بھی ڈھنگ کا سراغ نہ مل سکے؟ خیر، دیکھتے ہیں کہ اس سب کی شروعات آخر ہوئی کہاں سے۔ پہلا حصہ، مکمل منصوبہ بندی، بے خبر لوگوں کی بھرتی۔ اس پورے کہانی کی گہرائی میں جانے کے لیے ہمیں اس دور کے ممبئی کو ایک 21 سالہ نوجوان، مان لیجیے جس کا نام راج تھا، اس کی نظروں سے دیکھنا پڑے گا۔ راج اپنے والدین کا سہارا بننے کے لیے کسی اچھی سرکاری نوکری کی تلاش میں تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ 17 مارچ کو اخبار میں ایک انٹیلیجنس ایجنسی کی نوکری کا اشتہار چھپتا ہے، اور اگلے ہی دن 18 مارچ کی صبح تاج انٹرکانٹیننٹل ہوٹل میں راج سمیت 150 امیدوار جمع ہو جاتے ہیں۔ یہاں انٹری ہوتی ہے ہمارے ماسٹر مائنڈ کی، جس نے اپنا نام موہن سنگھ بتایا۔ اس شخص نے انتہائی مہارت اور کانفیڈنس کے ساتھ ان 150 لوگوں کے انٹرویوز لیے۔ اس کا اورا، اس کی شخصیت اتنی پروکار اور سوالات اتنے پیشہ ورانہ تھے کہ کسی ایک بندے کو بھی تھوڑا سا شک نہیں ہوا۔ دوپہر تک اس نے چھانٹ کر صرف 26 لوگوں کو سلیکٹ کر لیا، جنہیں لٹرلی یہ لگ رہا تھا کہ بس وہ اب سرکاری افسر بن چکے ہیں۔ ان 26 نوجوانوں کو سلیکٹ کرنے کے بعد موہن سنگھ نے بڑے ہی روب و دبدبے اور اتھارٹی کے ساتھ ان سے کہا، آپ لوگ ایک معزز تحقیقاتی ادارے میں کام کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو ایماندار ہونا چاہیے اور قانون کی مکمل پاسداری کرنی چاہیے۔ مطلب سائیکالوجی دیکھیں یہاں پر، اس کا یہ انداز اتنا سالڈ تھا کہ وہ بیچارے معصوم نوجوان پوری طرح سے اس کے ذہنی کنٹرول میں آ چکے تھے۔ انہیں سچی میں لگ رہا تھا کہ وہ ملک کے قانون کی حفاظت کرنے نکل رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ ایک بہت ہی بڑے اور تاریخی جرم کا انجام مہرہ بن چکے تھے۔ دوسرا حصہ، پس منظر، 1968 کا گولڈ کنٹرول ایکٹ۔ اب یہاں ایک اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر سونے کی دکانوں والے کسی بھی سی بی آئی ریڈ سے اتنا ڈرتے کیوں تھے؟ مطلب بغیر کوئی سوال کیے بس دکان کی چابیاں افسران کے حوالے کر دیتے تھے۔ اس کی اصلی وجہ چھپی ہے 1968 کے گولڈ کنٹرول ایکٹ میں۔ یہ ایک ایسا قانون تھا جو حکومت نے کرنسی کو متوازن رکھنے اور اکانومی کو بچانے کے لیے نافذ کیا تھا۔ اس قانون کے تحت لائسنس ڈیلرز اور جولرز صرف 2 کلو گرام تک سونا لیگلی اپنے پاس رکھ سکتے تھے۔ اب اس قانون نے اکانومی کو سٹیبل تو کیا کیا، الٹا ایک بہت بڑا قانونی لوپ ہول یا کہہ لیں ایک گرے ایریا ضرور پیدا کر دیا۔ سونے کے تاجر اچانک حکومت کی نظروں میں مسلسل شک کی زد میں آ گئے تھے۔ اور اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس دور میں مارکیٹ کی حالت یہ تھی کہ تقریباً 70% سونا بلیک مارکیٹ میں ٹریڈ ہو رہا تھا اور قانونی فروخت صرف 30% رہ گئی تھی۔ کیونکہ مارکیٹ میں اتنی بھاری مقدار میں غیر قانونی سونا گردش کر رہا تھا، اس لیے جب بھی کسی سی بی آئی ریڈ کی اڑتی ہوئی خبر بھی آتی، دکاندار خوف سے کانپ اٹھتے تھے۔ ان کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں بچتی تھی کہ وہ چھاپے ماروں سے کراس کوسچننگ کریں یا ان کی آئی ڈی ٹھیک سے چیک کریں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر چھوٹی سی بھی گڑبڑی پکڑی گئی تو ان کا سارا بزنس پل بھر میں تباہ ہو جائے گا۔ اور ہمارے ماسٹر مائنڈ نے اسی ڈر، اسی خوف کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنایا۔ تیسرا حصہ، جعلی سی بی آئی ریڈ، منصوبے پر عمل۔ وقت تھا دوپہر 2:15۔ موہن سنگھ اپنے 26 نئے نویلے افسران کی فوج کو لے کر ایک لگژری بس میں سوار ہوتا ہے اور ٹی بی جی جویلری شاپ کی مشہور زمانہ اوپرا ہاؤس برانچ پہنچ جاتا ہے۔ دکان پر پہنچتے ہی آپریشن پوری تیزی سے شروع ہوتا ہے۔ پہلا قدم، دکان کے باہر کھڑے گارڈز کی بندوقیں فوراً ضبط کر لی گئیں۔ دکان کے اندر داخل ہوتے ہی باقاعدہ پروفیشنل اور تیزی سے فون لائنز کاٹ دی گئیں تاکہ کوئی اندر سے باہر رابطہ نہ کر سکے۔ تیسرے قدم پر
چپ چاپ سیکیورٹی کیمراز کو سوئچ آف کر دیا گیا اور آخر میں آفیشیل لگنے والے وارنٹس اور دستاویزات دکھا کر پیورٹی ٹیسٹنگ یعنی خالص پن چیک کرنے کے نام پر دکان کا سارا سونا اور کیش ایز اے سیمپل ضبط کر لیا گیا۔ ذرا سوچئے، ان 26 بے خبر ریکروٹس نے انجانے میں دکان کے ہر ایک سیکیورٹی میجر کو تنکا تنکا کر کے نشانہ بنا دیا۔ اب یہاں ذرا رکتے ہیں اور اس منظر کا تصور کرتے ہیں۔ سونا اور کیش جمع کرنے کے بعد موہن سنگھ نے بڑے آرام سے کہا کہ وہ قریبی لیب میں اس کی پیورٹی چیک کروانے جا رہا ہے، اور وہ وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے چھوڑ گیا اپنے 26 نقلی افسران کو دکان کی نگرانی کے لیے۔ اب دکان میں ایک عجیب سا بے چین کرنے والا سناٹا چھا گیا۔ ایک لمبا تکلیف دہ گھنٹہ گزر گیا۔ گھڑی کی سوئیاں جیسے وہیں رک سی گئی تھیں۔ دکان کے مالک، امپلائیز، وہاں گھبرائے ہوئے گاہک اور خود وہ 26 ریکروٹس سب چپ چاپ کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ سب کے دماغ میں یہ بات کھٹکنے لگی کہ جو بڑا افسر باہر گیا تھا نا، وہ شاید اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ چوتھا حصہ، ناکام سراغ، امید اور حقیقت۔ جب سچائی سامنے آئی اور اصلی پولیس کی انٹری ہوئی، تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ دکان کی سیکیورٹی کیمراز جنہیں بند کر دیا گیا تھا، ان کی پہلے ہی کوالٹی اس قدر خراب تھی کہ بچی کچی فوٹیج میں بھی کسی کی شکل واضح نہیں تھی۔ تحقیقات شروع ہوئیں، امیدیں جاگیں، لیکن پولیس کے ہاتھ لگنے والا ہر سنگل سوراخ مٹی کا ڈھیر ثابت ہوا۔ جیسے تاج ہوٹل کے روم 415 سے پتہ چلا کہ مجرم ایک ٹیکسی لے کر ممبئی کے سب سے زیادہ بھیڑ بھرے علاقے میں اترا اور بس ہوا میں غائب ہو گیا۔ پھر ایک اور پرومسنگ سراغ ملا، کیرلا کا ایک ایڈریس۔ ٹیم جب وہاں دوڑی دوڑی پہنچی تو وہاں ایک بالکل عام سا بے گناہ شخص جارج آگسٹن فرنانڈیز رہتا تھا، جس کا اس پورے واقعے سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر یہ امید جاگی کہ شاید دبئی کی کسی گولڈ سمگلنگ رنگ نے یہ کیا ہو، لیکن وہاں بھی تحقیقات بالکل زیرو پر آ کر دیوار سے ٹکرا گئی۔ لیکن رکیے، حیرانگی کی بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ پورے 6 مہینے، جی ہاں، جب پولیس لگ بھگ ناکام ہو کر ہار مان چکی تھی، انہیں اچانک ایک ایسی خبر ملی جس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ تحقیق سے یہ سامنے آیا کہ ٹھیک 6 مہینے پہلے بالکل ڈٹو جیسا ہی اشتہار ایک اخبار میں دیا گیا تھا۔ یہ اس ماسٹر مائنڈ کی خوفناک ذہانت اور تھوڑی سی عجیب و غریب حقیقت کا ثبوت تھا۔ ہوا یہ تھا کہ 6 مہینے پہلے اس نے سیم اسی منصوبے کی ایک ریہرسل کی تھی، لیکن ٹوسٹ یہ ہے کہ اس ڈرائی رن میں غلطی سے اصلی CBI آفیسرز انٹرویو دینے پہنچ گئے تھے۔ اب کوئی عام چور ہوتا تو وہیں گھبرا کر بھاگ جاتا، لیکن موہن سنگھ، اس نے ایکچولی ان اصلی افسران کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کی، ان کے سوالات نوٹ کیے اور پریکٹیکلی انہی سے سیکھ لیا کہ ایک اصلی CBI آفیسر بات کیسے کرتا ہے، اس کا دبدبہ کیسا ہوتا ہے۔ یہی وہ ڈرائی رن تھا جس نے اسے بتایا کہ اپنے آنے والے ماسٹر پلان میں کہاں کہاں پرفیکشن لانی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوئی تکا پر نہیں، بلکہ انتہائی باریک بینی سے ڈیزائن کیا گیا آپریشن تھا۔ ایک ہی مگر اتنی مکمل اور فلالیس چوری کا اثر جولری انڈسٹری پر بہت ہی گہرا اور طویل ثابت ہوا۔ ایک جھٹکے میں پورے ملک کی جولری انڈسٹری کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ مجبوراً تمام بڑی دکانوں کو سخت ترین نئے پروٹوکولز اپنانے پڑے۔ ہائی کوالٹی سیکیورٹی کیمراز لگوائے گئے، CBI ہیڈ کوارٹر سے ڈائریکٹ ویریفیکیشن کے لیے مخصوص فون لائنز بچھائی گئیں۔ اب دکان میں آنے والے کسی بھی افسر کا بیج باقاعدہ کراس ویریفائی کرنا لازمی ہو گیا تھا، اور تو اور دکان کے امپلائیز کو اصلی سرکاری ID کارڈز اور وارنٹس پہچاننے کی پراپر ٹریننگ دی جانے لگی، تاکہ مستقبل میں کوئی بھی انہیں اس طرح دوبارہ بے وقوف نہ بنا سکے۔ 5واں اور آخری حصہ، ایک حل طلب کہانی، سسٹم میں ایک بھوت۔ یہ سب سوچنا واقعی دماغ کو چکر میں ڈال دیتا ہے کہ 1987 کے دور میں، جب نہ انٹرنیٹ تھا، نہ گوگل اور نہ ہی آج جیسی کوئی ایڈوانس ٹیکنالوجی، تب کسی شخص نے CBI کے انتہائی خفیہ ID کارڈز، ان کے کمپلیکس ڈیزائنز، سرکاری سیلز اور وارنٹس کو بالکل ہو بہو کیسے کاپی کر لیا۔ اس شخص نے ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل، چاہے وہ فارم کا ڈیزائن ہو یا چھاپے ماری میں استعمال ہونے والی مخصوص ٹرمینالوجی، سب کچھ پرفیکٹلی یوز کیا۔ وہ شخص سچ میں کسی بھوت کی طرح سامنے آیا، اپنا کام کیا اور ہمیشہ کے لیے ہوا میں غائب ہو گیا۔
کیا یہ واقعی کسی عام شاطر دماغ کی انڈیویجول پلاننگ تھی، یا پھر اس لیول کی اندرونی جانکاری کو دیکھ کر لگتا ہے کہ موہن سنگھ شاید سی بی آئی کا اپنا ہی کوئی پرانا افسر تھا جس نے اپنے ہی ادارے کی خامیوں کو اپنا ہتھیار بنا لیا؟ یہ وہ راز ہے جو شاید ہمیشہ کے لیے وقت کی دھول میں دفن ہو چکا ہے، لیکن یہ کہانی ہمیں واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کبھی کبھی اندھا دھند قانونی خوف اور سسٹم کے گرے ایریاز کتنا بڑا نقصان کروا سکتے ہیں۔ اسی پوائنٹ پر ہم اپنا آج کا یہ تجزیہ ختم کرتے ہیں۔